مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، یہ ایک حدیث ہے، اس میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن العبد حتی یترک الکذب فی المزاح والمراء وان کان صادقا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور بحث مباحثہ نہ چھوڑے جب تک کہ وہ چاہے وہ حق پر ہو۔ دو چیزیں فرمائی کہ دو چیزیں جب تک نہ چھوڑے اس وقت تک آدمی صحیح طور سے مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسرے حق پر ہونے کے باوجود بحث مباحثے میں نہ پڑے۔ پہلی چیز جس کا حکم دیا وہ ہے جھوٹ کا چھوڑنا، اور اس میں خاص طور پر ذکر فرمایا مذاق میں جھوٹ بولنے کو، اس واسطے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اسی وقت ناجائز ہے اور اسی وقت حرام ہے جبکہ وہ سنجیدگی سے بولا جائے، اور مذاق میں جھوٹ بولنے کو لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ لوگ اگر کہیں بھی بھائی تم تو فلاں بات کہہ رہے تھے وہ تو ایسی نہیں تھی، تو بھائی میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ مانا یہ کہ وہ مذاق میں اگر جھوٹ بول لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں سمجھتے۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے خلاف واقعہ بات نکلے ہی نہیں، مذاق میں بھی نہ نکلے۔ مذاق میں اگر حضور کے اندر ہو تو مذاق میں اور خوشطبی میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت نے مذاق کرنے کو اور خوشطبی کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ تھوڑی سی اس کی ترغیب بھی ہے کہ ہر وقت آدمی خوش ہو کے بیٹھ جائے اور ایسا سنجیدہ اور ایسا خوش ہو کے بیٹھے کہ کبھی اس کے منہ پر تبسم ہی نہ آئے، یہ بات پسندیدہ نہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنا ثابت ہے، تو سبھی کی باتیں آپ سے بھی ثابت ہیں، لیکن ایسا لطیف مذاق، ایسی خوشطبی کی باتیں جو لطیف بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی نہیں، ایسا مزاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک خاتون آئی ایک مرتبہ، آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ اس زمانے میں اونٹ جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی، مالداری کا کی علامت سمجھی جاتی، جس کے بعد جتنے زیادہ اونٹ ہیں اتنا ہی بڑا مالدار ہے، اور بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔
تو آ کر وہ مانگنے لگی کہ رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے, اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ میں تو اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گی, میں تو اونٹ چاہیے جو مجھے سواری پہ کام آ سکے. تو تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی اونٹنے کا بچہ ہی تو ہوگا. تو یہ اب مذاق کیا, خود سبھی کی بات فرمائی, لیکن ہاں کوئی اس میں خلاف واقعہ بات ہے. ایک خاتون آئی, انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑی پریشان ہوئی. تو جب دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. تو بڑھیا نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. اب مذاق کیا اور خوشخبری کی بات فرمائی, لیکن اس میں کوئی غلط بیانی کا پہلو نہیں. تو یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر مزاح کرے آدمی تو مزاح بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس نقطۂ نظر سے کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے تو میں اسی سنت کی اتباع کرتا ہوں, تو انشاءاللہ اس مذاق میں ثواب کی بھی امید ہے. ہمارے سارے بزرگ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جن سے وابستگی عطا فرمائی, جن کا نام لینے کی توفیق دی, ان سب کا حال یہ کوئی خشک نہیں ہوا. ایسا خشک ہو کہ بس بت بن کے بیٹھا ہے اور کبھی اس کے زبان کے اوپر کوئی خوشخبری کی بات نہیں آتی, بلکہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے محبت کرنے والوں سے خوشخبری کی باتیں, دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے. اور بعض بزرگ تو اس معاملے میں مشہور تھے, لیکن اس خوشخبری اور اس مذاق میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں آتا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ اس طرح اس کی زبان بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کبھی جھوٹ کا پہلو آتا ہی نہیں, نہ مذاق میں نہ سنجیدگی میں. اب ہمارے جو آفتاب ثلاثہ مشہور ہیں تھانے بھون کے, حضرت ان میں حضرت حافظ دامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, بڑے درجے سے اولیاء اللہ میں سے تھے. ایسے اولیاء اللہ میں سے تھے کہ بعض بزرگوں کا مکاشفہ ہے کہ سن 1857 کی کا جو جہاد ہوا تھا وہ اسی دلہا کی بارات سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا. ایسے اولیاء اللہ میں سے, لیکن کوئی جا کے بیٹھے ان کی مجلس میں کہاں سے دل لگی ہو رہی. اور کہا کرتے تھے کہ کسی کو اگر فتوا لینا ہو تو دیکھو مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. کسی کو کوئی ذکر وغیرہ سیکھنا ہو اور بیعت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں, ان سے جا کے تعلق قائم کر لو. اور حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ. یہ اس طرح کی دل لگی کی باتیں کرتے, لیکن اس دل لگی کے پردے میں اپنے باطن کے مقام بلند کو چھپایا ہوا. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں. اللہ, ان کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کننا نسمع ضحکہ بالنہار و بکاءہ باللیل, کہ دن کے وقت میں ہم ان کے ہنسنے کی آوازیں سنا کرتے تھے, ان کی مجلس جو ہے وہ اس میں قہقہے گونجتے تھے, اور رات کے وقت میں ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی. اللہ جل جلالہ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے تو رونے کی آوازیں آتی. تو یہ مذاق اپنی ذات میں کوئی برا نہیں, بشرطے کہ حدود کے اندر ہو. ہر وقت آدمی مذاق ہی نہ کرتا رہے, کبھی کبھی دل لگی کر لی. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے اس کی ترغیب دی کہ یہ فرمایا کہ اپنے یہ جو رفع القلوب ساعۃ فساعۃ, کہ اپنے دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو. یعنی اور اس کی مطلب بیان فرمایا گیا ہے کہ آدمی لگا ہوا ہے سنجیدہ کاموں میں تو تھوڑا وقت ایسا بھی نکالے جس میں ذرا آزادی سے بے تکلفی سے
खुशबी की बातें करे, ये भी वह मतलूब है और सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बस इस बात का लिहाज रहे कि किसी भी लम्हे में बात मुंह से गलत ना निकले। तो जब मजाक में भी बतलाया गया कि मजाक में भी झूठ न बोलो, तो संजीदगी की हालत में झूठ बोलना कितनी बुरी बात होगी। और मोमिन के की बुनियादी अलामतों में से ये अलामत है कि उसके मुंह से गलत बात नहीं निकलती, जान पर बनी हुई होती है। जबकि शरीयत ने किसी मरहले पर इजाजत भी दे दी कि जान बचाने की खातिर कोई आदमी अगर झूठ बोले तो उसकी इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके मुंह पर सरी झूठ जारी नहीं होता। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के सफर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं और मक्का मुकर्रमा के काफिरों ने हरकारे दौड़ाए हुए हैं पकड़ने के लिए, और एक आदमी को जो भी पकड़ कर लाए उसको 100 ऊंट का इनाम मुकर्रर किया हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए 100 ऊंट आज की के लिहाज से भी 100 ऊंट का इनाम जो है वो करोड़ों तक पहुंचेगा, इतना बड़ा इनाम मुकर्रर किया हुआ है। और उसके लिए सारा मक्का इस फिक्र में है कि किसी तरह कहीं से पकड़ लाए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सिद्दीक अकबर। उस हालत में जाते जाते किसी ने कोई मिल गया हजरत सिद्दीक अकबर का जानने वाला, रास्ते में पूछा कि ये कौन है आपके साथ? हुजूर को नहीं पहचानता था, ये कौन है आपके साथ? अब अगर बताते हैं सही तो अंदेशा है कि वो किसी और को बता देगा और मुक्त भी हो जाएगी, जान खतरे में है। नहीं बताते, गलत बताते हैं तो गलत बयानी होती है, झूठ होता है। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग सच का एहतमाम करते हैं, सिद्दीक थे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उनकी मदद फरमाते हैं। जो उससे पूछा कि ये कौन है, फौरन मुंह से निकला कि ये मेरे रहनुमा है, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरे रहनुमा है, मुझे रास्ता दिखाते। अब ऐसा जुमला बोल दिया कि उसमें झूठ का भी साया बने, वाकई रहनुमा है और रास्ता दिखाते हैं दीन का, और साथ में बचत भी हो। तो ये जबकि जान पर बनी हुई है उस वक्त भी झूठ, सही झूठ जबान पर नहीं आ रहा। हालांकि ऐसे मौके पर जबकि जान का खतरा हो, शरीयत ने गुंजाइश दे दी है, जान बचाने के लिए अगर आदमी झूठ बोल ले तो इजाजत है। लेकिन सिद्दीक अकबर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जबान पर झूठ का कहना। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बानी, 1857 के जिहाद में इनके वारंट निकले हुए थे गिरफ्तारी, और वो आलम था कि चौराहों पर फांसियों के तख्ते लटके हुए थे, और जब किसी के बारे में पता चलता था कि ये जिहाद के अंदर शरीक है, उसको पकड़कर फौरन चौराहे पर फांसी दे दी जाती थी। उस हालत में छत्ते की मस्जिद में देवबंद में तशरीफ फरमा थे और रहते थे बिल्कुल सादे, सहबन आमतौर से पहना करते थे, और ऐसे ही कुर्ता मामूली सा, देखने से पता भी नहीं चलता था इतने बड़े अल्लामा होंगे। तो पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए, हजरत तशरीफ फरमा थे मस्जिद में, छत्ते की मस्जिद में। आके पुलिस ने देखा कि कोई नजर ही नहीं आ रहा, उसे समझ में आया कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी कोई बहुत बड़े अल्लामा, बड़े शेख होंगे, कोई पगड़ी वगड़ी होगी, कोई शान शौकत होगी। तो वहां देखा एक आदमी बैठा है, लुंगी पहने हुए है और कुर्ता मामूली सा। तो आकर पूछा कि भाई मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी कहाँ है? अगर कहते हैं कि मैं ही हूं तो रह पकड़े, अगर कोई और बात कहते हैं तो झूठ। तो जरा सा अपनी जगह से हट गए, जरा सा अपनी जगह से हट के कहने लगे थोड़ी देर पहले तो यही थे, थोड़ी देर पहले तो यही थे। ये जवाब दिया उस वक्त जब फांसी के तख्ते का खतरा आंखों के सामने है, मौत आंखों के सामने रख कर रही है, उस हालत में भी सही झूठ जबान से नहीं निकाला। अल्लाह ने उसकी बरकत से बता दिया। उनके घर में ये बात आ गई कि भाई होंगे कहीं निकल गए, थोड़ी देर पहले होंगे, अब निकल गए, चले गए। तो झूठ ऐसी चीज है कि जो मोमिन
تختے دار کے اوپر بھی گوارا نہیں کرتا شریف، اسی طرح بچ جائے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان فی المعارض مندوحۃ عن الکذب، کہ اسی طرح کی باتیں جیسے میں نے ابھی بتائی کہ دو معنی جن کے ہو سکتے ہیں، ایسی باتوں کے ذریعے انسان جھوٹ سے بچ سکتا ہے، حتی الامکان جہاں تک وہ جھوٹ نہ بولے۔ جب اتنی رعایت فرمائی ہے شریعت نے کہ سچ کی اور کہ جھوٹ نہ بولے انسان، تو اب جب مذاق میں بھی، حالت جنگ میں بھی، ایسے حالات میں بھی جب جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے تو عام حالات میں ہے۔ اب دیکھو آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جھوٹ سے بھر گیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ شرعی جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں چھٹی لینے کے لیے، اور کوئی ذہن پر خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم نے کوئی غلط بیانی کا ارتکاب کیا۔ تجارت میں، صنعت میں، اپنے کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات، جھوٹی گواہیاں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے جھوٹ کا۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سچ کے ساتھ تو گزارا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ الیاذ باللہ جو سچ بولے، سچ بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، جھوٹ جب تک نہیں بولے گا اس تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، نجات دینے والی چیز سچائی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں چاہے وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے وقتی طور پر، لیکن یاد رکھو کہ انجام کار کبھی بھی جھوٹ میں فلاح نہیں، سچائی میں فلاح ہے، صدق میں فلاح ہے، اللہ کا حکم ماننے میں فلاح ہے۔ تو بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی ہزار قسمیں نکل آئی ہیں، یہ طرح طرح کے سرٹیفکیٹ اور وغیرہ وغیرہ بیانات غلط جھوٹے، یہ جھوٹ کی بدترین قسم، اور اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مذاق میں بھی نہ بولو، تو جانتے بوجھتے کیسے بول دے آدمی؟ تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ دوسری چیز فرمائی کہ چاہے حق پر ہو بحث مباحثے سے پرہیز کر، یہ بھی ہماری زبان کے آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے۔ بحث مباحث بڑا ذوق ہے لوگوں کو، جہاں چند مجلس جمی کوئی اور کوئی موضوع نکلا اور بحث مباحثہ شروع ہو، فضول باتوں پر جن کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسی باتوں پر بحث و مباحثہ۔ اور یاد رکھو یہ بحث و مباحثہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے باطن کو تباہ کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراء یذهب بنور العلم، بحث مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی عالموں کے اندر ذرا ہوتی ہے یہ بات بحث مباحثے کی، کیونکہ ہر ایک عالم سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اور اس واسطے اگر کسی دوسرے نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس سے بحث کرنے کو تیار، اور اس میں گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ چاہے مباحثہ جو ہے وہ زبانی ہو یا قلمی ہو تحریری ہو، اس میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مباحثہ علم کے نور کو تو غارت کر دیتا ہے، علم کا نور تو حاصل نہیں رہتا۔ ارے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے تمہاری رائے مختلف ہے، اپنی رائے بیان کر دو، میری رائے یہ ہے، دوسرے کی بات سن لو، اگر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے قبول کر لو، نہیں سنا آتی کہہ دو بھائی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، بس اللہ خیر اللہ، تم اپنے جو تمہاری سنا رہا ہے اس پر عمل کرو، میں جس کو سنا رہا ہے وہ عمل کرو۔ بحث کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ بحث مباحثے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے جب دو آدمی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں، میری بات پوچھی رہے، اور دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ پھر حق و باطل کی سرحدوں میں امتیاز نہیں رکھتا،
جس طرح بھی ہو دوسرے کو شیئر کرنا ہے، یہ بات پیدا ہو جائے۔ اور بسا اوقات بحث و باتیں فضول باتوں میں بھی ہوتا ہے، یہ تو اس بات میں ہے جب کہ کوئی فرض کرو کہ واقعی حق پر ہے، لکھا حضور یہ حدیث میں فرمایا کہ حق پر ہو تم اور بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، دوسرا آدمی غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث و بات مت کرو، اپنی طرف سے جو موقف ہے وہ بیان کر دو، بھائی تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، نہ سمجھ میں آئے تو تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہاں تک بات ہے کہ دیکھو یہ جو سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے نا، جو آپ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ اسی کام کے لیے نازل ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اپنا جو توحید کا پیغام تھا وہ کفار مکہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس کے دلائل بیان کر دیے، سب کچھ کر دیا۔ اب نوبت آ گئی بحث و باتیں کی، آتے تھے لوگ بحث و باتیں کرتے تھے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کہ اے کافروں سن لو کہ میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اب کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ مطلب یہ کہ بحث و بازا کرنا نہیں میں چاہتا، جو دلائل ہیں حق کے وہ واضح کر دیے، بتا دیے، سنا دیے، سمجھا دیے، اگر قبول کرنا ہو قبول کر لو، اپنے فلاح کی خاطر، اپنے صلاح کی خاطر۔ آگے فضول بحث و مباحثے میں وقت ضائع کرنا نہ تمہارے حق میں ہے نہ میرے حق میں ہے، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو ان سے بس، اور میں یہ کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور بحث و باتیں نہیں کرتا۔ جب بالکل کفر و اسلام کے بارے میں یہ بات ہے تو اور دوسرے مسائل کے اندر جو ہر وقت بحث و باتیں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے درمیان، اللہ بچائے، یہ صرف باطل کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس نقطۂ نظر سے کرو کہ طلب حق کے ساتھ، کہ بھائی حق کی طلب لے کر دوسرے سے بات کر لو، اپنا جو موقف ہے بیان کر دو، دوسرے کا سن لو، سمجھ میں آیا قبول کر لو، نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ دو، بس بحث نہ کرو۔ لوگ میرے پاس پتہ نہیں صبح شام فون اور خط اور میں لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں صاحب سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ہم کیا جواب دیں گے۔ تو آپ بتاؤ، اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کریں اور آپ مجھ سے پوچھ لو کہ اس کا کیا جواب دے، میں نے جواب دے دیا، اس کا پھر اس کو کوئی توڑ دے دے گا، پھر پوچھو، ایک لامتناہی سلسلہ۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بحث و باسا کرو ہی مت، اور حق کی بات ایک مرتبہ کہہ دو، اگر قبول کرتا ہے فبیا، نہیں قبول کرتا تو کہہ دو بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو جس طرح سے بڑھوں وہ سمجھ میں آ گیا، میرے اسی پر چلوں گا، بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم سچے ہو، برحق ہو، پھر بھی بحث و باتیں کے اندر نہ ہو۔ آج کل ایک مستقل ہنر بن گیا، بڑا زبردست ہنر، مناظرے اور مناظرے کے اندر دوسرے کو شکست دینے کا ہنر، یہ ایک بڑا ہنر کا کام سمجھا جانے لگا۔ ہمارے حضرت کی علومت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب نئے نئے دارالعلوم سے فارغ ہوئے دیوبند سے، تو اس وقت حضرت کو بڑا ذوق تھا جو باطل فرقے تھے ان سے مناظرے کرنے، اور کچھ عرصے یہ مناظروں کا سلسلہ جاری رکھا، اور واقعی جب جاتے تھے تو دوسرے کو ریری کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت بیان ایسی عطا فرمائی، لیکن کچھ دن کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا دل ہٹا اس کام سے، ایسا دل ہٹا کہ اب کسی طرح بھی میں کسی سے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں، اس واسطے کہ فرمایا کہ جب مناظرہ کرتا تھا دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی، مناظرے سے ظلمت محسوس ہوتی، تو اس واسطے پھر بعد میں ساری عمر پر کبھی نہ صرف یہ کہ خود کیا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی حتی الامکان منع کرتے تھے کہ یہ کچھ فائدہ مند نہیں۔ کہیں اکا دکا کسی جگہ ضرورت پیش آ جائے اور معاملہ حق کی وضاحت کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام مشغلہ اس کو بنانا اچھی بات نہیں، جب علماء کے لیے نہیں تو عام آدمیوں کے لیے دینی مسائل کے اوپر بحث کرنا یہ
سب فضول بات. اکبر الہ آبادی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا اس بحث مباحثے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. یہ مذہبی بحث جو ہے یہ وہ کرے جس کے بعد فالتو عقل ہو. تو مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو یہ ہے ہر آدمی کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہاں کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو بھائی پوچھ لو کسی جاننے والے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے معلوم کر لو, طالب حق بن کے معلوم کر لو. بحث مباحثے کا کوئی سلسلہ نہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں اس پر, اس حدیث کے اوپر, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے. اور اسی لیے تم اہل طریقت کو دیکھو گے کہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں. اہل طریقت یعنی تصوف و سلوک کے راستے میں چلنے والے اولیاء اللہ, وہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں. اللہ ایک زمانہ تھا جب ایک موضوع کے اوپر مجھے ایک کتاب میں نے لکھنی پڑی. ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت ہی کے خلیفہ تھے ہمارے حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ تھے, بڑے عجیب بزرگ تھے. تو انہوں نے ہی مجھ سے بلکہ فرمایا ایک مرتبہ کہ یہ خلافت و ملوکیت جو مولوی صاحب کی تصنیف تھی اس میں بعض صحابہ کرام کے اوپر بڑے غلط انداز میں گفتگو تھی, تو فرمایا اس کے اوپر لکھو. میں نے لکھ دیا تو ادھر سے جواب آیا, جواب پر پھر میں نے لکھ دیا جواب. تو 2 مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ میں نے لکھا, اس کا جواب انہوں نے دیا, پھر میں نے جواب لکھا. تو جب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرا دوسرا جواب پڑھا تو پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک پرچہ لکھا جو میرے پاس آج بھی محفوظ ہے, اور اس میں فرمایا کہ میں نے تمہارا مضمون پڑھا اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا, دعائیں نکلی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور پھر بعد میں ساتھ میں لکھا کہ اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے, اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے. کہ اب بس آخری بار لکھ دیا, اب اس کے بعد اپنا جو کچھ حق واضح کرنا تھا کر دیا. اب اس کے بعد اگر فرض کرو ادھر سے کوئی جواب آئے بھی تو اب اس کے بعد تم مت لکھنا, اس واسطے کہ پھر وہ بحث مباحثے کا دروازہ کھل جائے گا. اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے. تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں, کیونکہ کبھی فائدہ نہیں ہوتا. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناظرے میں کسی کو حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہو بحث مباحثے میں, سوائے وقت کے ضائع کرنے کا اور کچھ نہیں. اس واسطے نفرت کرتے ہیں, اور کیوں نہ کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتا. اگلی حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء. اللہ فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ اس برا بھلا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور اسی سے اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے, وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم, کہ اپنے مردوں کو کہ اچھائیاں ذکر کرو اور ان کی برائیاں ذکر کرنے سے باز رہو, ان کی برائیاں ذکر مت کرو. یہ 2 حدیثیں ہیں, دونوں ایک ہی جیسی ہیں تقریباً, کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو انتقال ہونے کے بعد اس کا اگر ذکر کرنا ہے تو اچھائی ہی میں کرو, برائی سے ذکر مت کرو کسی بھی مرنے والے کا جس کا انتقال ہو گیا, چاہے بظاہر اس کے اعمال کتنے ہی خراب رہے ہوں, لیکن تم اس کا ذکر جب کرو
تو اچھائی کا ذکر کرو، برائی کا ذکر مت کرو. اللہ اللہ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہی حکم تو زندوں کے لیے بھی ہے نا. زندوں کا بھی اگر ان کے پیچھے ذکر کریں تو برائی سے ذکر کرنا جائے گا نہیں. زندہ آدمی کا بھی ذکر اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا اور برائی سے اگر ذکر کریں گے تو غیبت ہو جائے گی. اور اس واسطے زندہ کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کا ذکر برائی سے مت کرو. پھر خاص طور سے مردوں کے بارے میں کیوں فرمایا کہ مردوں کا ذکر برائی سے مت کرو؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. بھائی جو زندہ آدمی ہے اور موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، اس کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے غیبت ہے اور یہ غیبت حرام ہے. تو خاص طور سے مردوں کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی برائی بھی کرنا پڑے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات دراصل یہ ہے کہ غیبت اگرچہ زندہ آدمی کی بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدمی کی غیبت ڈبل حرام، یعنی اس کی حرمت کہیں زیادہ ہے. دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ زندہ آدمی کی اگر غیبت کرے تو امید ہے کہ کسی وقت اس سے ملاقات ہو اور اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے. معافی مانگ لو گے، معاف کر دو گے تو انشاءاللہ غیبت کا گناہ جاتا رہے گا. کیونکہ حقوق العباد کا یہی معاملہ ہے کہ اگر صاحب حق معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے، معاف ہو جائے گا. لیکن جس کا انتقال ہو گیا اس سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ تو جا چکا اپنے اللہ کے یہاں. تو اس واسطے پہلی بات تو یہ کہ اس سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں، معاف ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حالت میں. کیسے معافی مانگو گے؟ اس واسطے معافی کا راستہ نہیں، تو اس کا گناہ ڈبل ہو گیا. دوسری وجہ یہ مرنے والے کی غیبت کے منع ہونے کی کہ کیا پتا جس برائی کا تم ذکر کر رہے ہو اس کی اب تو اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہو، اس برائی کی معاف کر دیا اس کو. تو اللہ نے تو معاف کر دیا، تم اس کی برائی کو لیے بیٹھے ہو، جس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کا معاملہ صاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا اور آپ اب بھی بیٹھ کے اس کی برائی کر رہے ہو. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، تم کہتے ہو کہ نہیں میں نہیں کرتا معاف، وہ تو ہے، وہ اتنا برا تھا. استغفر اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر حرف گیری ہو رہی ہے، یہ اور گناہ. اور تیسری بات یہ کہ غیبت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں. زندہ آدمی کی غیبت، ایک آدمی ہے وہ اس کی عادت خراب ہے اور عادت خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یا یہ کہ وہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے گا، تو کسی کے سامنے بتا دینا کہ بھائی دیکھو ذرا ہوشیار رہنا، فلاں آدمی کی ایسی عادت ہے. یہ غیبت جائز ہے کیونکہ اس کا مقصد دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے. لیکن جو آدمی مر چکا، انتقال ہو گیا، اب تو وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں اور کسی کو دھوکہ دینے کی پوزیشن میں نہیں، لہذا اس کی غیبت کسی بھی حال حلال نہیں ہو سکتی. اس واسطے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ مرنے والوں کی غیبت نہ کرو، اس لیے خاص طور پر. تو ایک ہے کہ اس سے معافی نہیں مانگی جا سکتی، دوسرے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہو، تیسرے یہ کہ اس کی غیبت کسی بھی حال میں جائز نہیں. چوتھی وجہ خود حدیث میں بیان فرمائی کہ سمجھ تو یہ رہا ہو کہ مردے کی برائی میں نے کی اور مردہ جا چکا اللہ میاں کیا، تو لیکن اس کے آخر کچھ چاہنے والے بھی ہوں گے دنیا میں، اور جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کو پتہ لگے گا کہ میرے مرنے والے عزیز قریب دوست کی برائی کی گئی ہے، تو ان کو
تکلیف پہنچے. تو اگر فرض کرو دنیا میں کسی آدمی کی غیبت کرو زندگی میں تو اس آدمی سے معافی مانگ لو، صرف جس کی غیبت کی گئی ہے بات ختم ہو گئی. لیکن جس کا کوئی جو خود زندہ تو ہے نہیں، تو اس کی غیبت سے، اس کی برائی سے کتنے آدمیوں، زندہ آدمیوں کو تکلیف پہنچی، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کون ہے جس کو تکلیف پہنچی. اگر اندازہ نہیں لگا سکتے تو ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اس لیے اس کی برائی بہت ہی شدید ہے. تو زندہ آدمی کی غیبت بھی حرام، لیکن مردہ مرنے والے کی غیبت بدر جہاں زیادہ حرام ہے، جہاں زیادہ بری ہے، اور اس کی معافی بڑی مشکل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ مردوں کی برائی مت کرو، اچھائی بیان کرو. صرف ایک شکل ہے مردہ لوگوں کی کوئی برائی بیان کرنے کا جواز، صرف ایک صورت میں. وہ صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گمراہی کی باتیں کتابوں میں لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. گمراہی کی باتیں کتابوں میں لکھ کر چلا گیا دنیا سے. اب کتابیں اس کی پھیل رہی، ہر آدمی پڑھتا ہے. اس کے بارے میں یہ بتا دینا کہ یہ شخص عقائد کے اعتبار سے اس نے جو باتیں لکھی ہیں وہ گمراہی کی ہیں، تاکہ لوگ ان کو پڑھ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہوں. بس اس حد تک تو ہے اجازت، وہ بھی اتنی ہی جتنی ضرورت ہے کہ بھائی فلاں شخص کی جو افکار ہیں، اس کے جو عقائد ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں. اس کی کتابوں میں گمراہی کی باتیں ہیں. صرف اتنی باتیں کہہ دینا کافی ہے. باقی اس کو برا بھلا کہنا یا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گالی میں داخل ہو جائیں، یہ پھر بھی جائز نہیں. کیا پتا گمراہی کی باتیں تو لکھ دیا دنیا میں، اور پتہ نہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی مرتے وقت توبہ کی، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی ہو گئی ہو. لہذا اس کے اوپر ایسے الفاظ کا اطلاق کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بظاہر گمراہ معلوم ہوتا ہو، کہ جو گالی کے ذیل میں آ جائیں، اور جس سے اس کا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جہنمی تھا، اعوذ باللہ العلی. تو یہ فیصلہ کر دینا کسی کے بارے میں کہ جہنمی تھا، اعوذ باللہ، یہ فیصلہ صرف ایک ہی کے قبضے میں ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تم کون ہو اس کے اوپر حکم لگانے والے کہ وہ جہنمی تھا، یا تم کون ہو اس کے بارے میں یہ کہنے والے کہ وہ مردود تھا. یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کتنا ہی بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہ کرو. کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں کیا توفیق دے دی اس کو. تو اس کے اوپر یہ فیصلہ، ہاں اس کے جو کچھ اعمال کیے، جو کچھ اس نے گمراہی پھیلائی، اس کی تردید کر دو کہ یہ سارے عقائد جو ہیں یہ گمراہانہ تھے اور کوئی آدمی ان سے دھوکے میں نہ. تو یہ بڑے یاد رکھنے کی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مرنے والوں کے محاسن ذکر کرو اور برائیوں سے پرہیز کرو. یہاں برائیوں سے صرف پرہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو. اس کی ترغیب دی کہ مرنے والے کے اچھے اعمال کا ذکر کرو. یہ کیوں؟ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والے کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات ذکر کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے گواہی ہوتی ہے اس کے حق، اور اس گواہی کی بنیاد پر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر فضل فرما دے. تو بھائی میرے نیک بندے تمہارے حق میں گواہی دے رہے ہیں اچھائی کی، تو چلو تمہارے اوپر کرم فرما دے. تو اچھائی کا ذکر کرنا فائدہ مند ہے، اس سے اس کو فائدہ پہنچ جائے. اور جب اس کو فائدہ پہنچ گیا تمہاری گواہی کی بدولت، اللہ نے کسی مرنے والے کو فائدہ پہنچا دیا، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کی بدولت کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ پہنچایا، چلو تمہیں بھی بخش دے، تمہاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ برائی نہ کرو، بلکہ اچھائی کی بات کرو. اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں ذکر کیا کرو.
تو اس سے تمہاری ان کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی مفہوم کی ہے، الفاظ دوسرے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کہ اپنے مرنے والوں کا ذکر مت کرو مگر اچھائی کے ساتھ. اور اچھائی کے ساتھ ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بھائی جب تم اس کی اچھائی ذکر کر رہے ہو تو اس کے حق میں دعا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر اپنا فضل فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. دعائیں کر دو. دعا کر دو گے تو وہ دعا ڈبل فائدہ دے گی. ایک تو دعا کرنا بذات خود ثواب ہے، کسی بھی کام کے لیے کرے آپ ثواب ہے، بذات خود عبادت. اور دوسرے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کی دعا کرنے کے اندر اپنا بھی فائدہ ہے اور ڈبل فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اب آگے ایک حدیث ایسی ہے کہ وہ ذرا تھوڑی تفصیل چاہتی ہے، اور مجھے ذرا مغرب کسی اور جگہ پڑھنی ہے، مغرب کی نماز. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے اس بار کو اس کو شروع کریں گے. کسی اور جگہ مجھے آج نماز پڑھنے کے جانا ہے. دعا فرمائیں. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راشد عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے منکرات سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں اعزا احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ماحول کو درست فرما. یا اللہ ہمارے خیالات کو درست فرما. یا اللہ ہم بے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین اور تمام حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.